आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पे अमेरिका रवाना हो गए हैं। तवील अरसे के बाद अमेरिका का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं। एक तवील मुद्दत के बाद पहला पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराह का अमेरिका का सरकारी दौरा एक अहम मोड़ पर आया है। सबसे अहम बात यह कि गज़ा और यूक्रेन में जंग जारी है। तालिबान के तहत अफ़गानिस्तान आलमी बिरादरी के साथ अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ज़रिया बन रहा है। अहम बात यह कि अगले चंद महीनों में पाकिस्तान और भारत में इंतखाबात होने वाले हैं। पाकिस्तान में तारीख़ के नाजुक मोड़ पर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की फ़ौजी कमान संभाल कर न सिर्फ फ़ौज को मजबूत किया और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का डट के मुकाबला किया, बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बरकरार रखा। उन्होंने मुल्क में पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों की साजिशों को हर महाज पर नाकाम बनाया। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान इस सूरत हाल से भी निमट रहा है। अंदरूनी मुल्क माशी हालात बेहतर करने में इनकी कायदाना सलाहियतों ने अहम किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ की इस कामयाब डिप्लोमेसी की वजह से जीसीसी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और बेहतर हो गए हैं। पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट हब बनने जा रहा है। इस वक्त पूरे जीसीसी ममालिक जिनमें यूएई भी शामिल है के साथ एमओयू साइन हो चुके हैं और पहली दफ़ा कुवैत के साथ माशी ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। इस तनाजुर में आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा बहुत अहम है। इसी तरह यहाँ बलूचिस्तान में आपको मालूम है कि बलोच यकजहती कमेटी और इंसानी हकूक़ के नाम निहाद कारकुन अचानक कैसे जाग उठे हैं। वो एक दहशतगर्द के हक़ में झूठी कहानियों के साथ एहतिजाज कर रहे हैं ताकि उन्हें बेगुनाह करार दिया जा सके। लेकिन ये जब कालादम तंजीमों के ज़ेर साया मासूम लोगों को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बेरहमी से कत्ल किया गया, तो वो कभी ना बोले। बलोच यकजहती कमेटी जैसे नामनिहाद खैर ख्वाह और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आने वाले दीगर कौमों के गरीब मजदूरों के कत्ल पर हमेशा मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने अपने आप को बेनकाब किया है। जब कम्युनिकेशन टावर्स को जलाया जाता है, जब तामीराती मकामात तबाह होते हैं, जब स्कूल के असातिज़ा को कत्ल किया जाता है, तो वो खामोश रहते हैं। बलोच यकजहती कमेटी अचानक दहशतगर्द के कत्ल पर क्यों मुतहरिक हो गई है? वो गरीब कारकुनों के हक़ में क्यों नहीं बोलते जिन्हें दहशतगर्द कालादम तंजीम ने बदतखोरी के लिए अगवा किया था? इंसानी हकूक़ के कारकुन के चेहरे के पीछे छुपे इन दहशतगर्दों के हमदर्दों और सहूलतकारों को बेगुनाह शहरियों के सामने बेनकाब करना लाजमी है। ये दहशतगर्दों के हमदर्द कभी नहीं बोलते जब रिहायशी मार्केट के इलाकों पर दहशतगर्द कालादम तंजीमों की तरफ से हमले किए जाते हैं। ये उन दहशतगर्दों को सियासी प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जिन्होंने रियासत पाकिस्तान पर हमले किए हैं। ये उनकी सहूलतकारी करते हैं। सहूलतकारी किसी भी शक्ल में, चाहे आप किसी पहाड़ पे किसी को खाना पहुंचाएं, चाहे आप किसी को ट्रांसपोर्ट दें, आप उनको पनाह दें, आप किसी और शक्ल में उनकी सहूलतकारी करें, आप सियासी प्लेटफॉर्म का खंदा उन्हें प्रोवाइड करें, ये फैसिलिटेशन है। और सहूलतकारी और ये फैसिलिटेशन
دہشت گردی کے برابر ہے، اور اسی نقطۂ نگاہ سے اس سہولت کاری کو دیکھا یہ کہ دہشت گردی کا تھریٹ ہمیں افغانستان کی سرزمین سے ہے، وہاں پہ لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں، بہت بڑا بارڈر ہے، منظم طریقے سے وہاں پہ ان کے سینکچریز ہیں۔ دوسرا تھریٹ جو ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے تقریباً 27 ہمارے واقعات اس سال میں ہوئے ہیں، اس میں تقریباً 17 ایسے واقعات ہیں جس میں افغان غیر قانونی تارکین وطن تھے، اور آخری جو بنو میں ہوا اس میں تذکرہ ہولڈر افغان تھا۔ اب ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں جو 40 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے ابھی تک 5 لاکھ لوگوں کو نکالا ہے، ہم پھر تذکرہ جو ان کے پاس ہے ان کو بھی نکالیں گے، سب نے جانا ہے ایک دن۔ لہٰذا ہمارے بارڈرز کو ریگولیٹ کرنا ہے، جس میں پاسپورٹ کا بھی ایشو ہے، تو یہ ایک لانگ ٹرم ایشو رہا ہے۔ پہلی دفعہ اس نگران حکومت نے اس تمام اقدامات میں ہاتھ ڈالا ہے، اور یہ یقیناً ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہولسٹک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہم ایم او یو سائن کرتے ہیں، گورنمنٹ کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ہم نے جو ابھی ایم او یو سائن کیا تھا، اس سے پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 15 جو ڈیجیٹل لیب ہے وہ بہت جلد آپ کے سامنے ہم پھر آئیں گے اور اس کی اناگوریشن کریں گے، افتتاح کریں گے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ پروگرس ہوئی ہے۔ یہ ابھی جو ہم نے اقدامات کیے ہیں یہ بھی تیار ہیں بہت زیادہ، یعنی بہت جلد آپ کو اس کے افتتاح کے حوالے سے بھی ہم آپ کو معلومات دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ انٹینشن ہے، لیکن اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے، اور آخری دن آپ نے میرا احتساب کرنا ہے کہ جو ایم او یوز سائن ہوئے ہیں اس کو منوانا آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیرن ہے جس میں اب بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کا ایکسیس ہے، انفریکوینٹڈ روٹس ہیں، اور تھار ایک حد تک کردار ادا کر سکتا ہے جب ایک منظم حکومت کے نیچے سینکچریز آپریٹ کر رہے ہیں، جب ان کے لوور لیول کے کمانڈرز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جب ان کو امریکن اسلحہ مل رہا ہے، جب ان کو رات کی تاریکی میں جو انفریکوینٹڈ روٹس ہے اسے کے ذریعے پاکستان داخل کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے بیسیکلی جو سینکچریز ہے وہ ختم کرنا ہے افغانستان میں، اور اس میں افغان طالبان پہ پریشر ڈالنا ہے کہ ان کے جو کمٹمنٹس ہیں دوحہ میں وہ امپلیمنٹ کریں، تاکہ پاکستان کے لیے مستقل خطرہ ختم ہو۔ دیکھیے جب تک آپ کی سینکچریز ختم نہیں ہوں گی یہ تھریٹ رہے گا۔ کوئی بھی انسرجنٹ شہروں میں چھپ نہیں سکتا، ایک دن وہ حملہ کر سکتا ہے لیکن اس کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کے آرگنائز سینکچریز آپ کے ہمسائے میں ہوں تو یہ تھریٹ پرماننٹ رہتا ہے۔ اس لیے اس پرماننٹ تھریٹ کے ختم کرنے کے لیے کائنیٹک، ڈپلومیٹک، اکنامک تمام حد تک ہم جائیں گے۔ دیکھیے پہلی بات تو اس کے لیے کوئی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن جو وعدے اس عبوری حکومت نے افغان طالبان نے کیے تھے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور ہم کسی بھی طریقے سے اس سیکیورٹی تھریٹ کو جو ہے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہم لاشیں نہیں اٹھائیں گے، جہاں سے بھی یہ تھریٹ ایلیمنیٹ ہوگا ہم وہاں آگے بڑھ کے اس تھریٹ کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی ایک عام پاکستانی کی سیکیورٹی، ان کی زندگی ہمیں ہر چیز زیادہ عزیز ہے۔ کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا تھا وہ مس کوٹ ہوا ہے، اس کی وضاحت اس نے کی ہے کہ کوئی بھی افغان حکومت کی لیجٹمیسی ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے جو اس پر قابل گورنمنٹ ہے۔ انہوں نے جو کمٹمنٹ کیے ہیں، انہوں نے جو بیہیویئر دکھانا ہے اپنے ہمسایوں کے مقابلے میں، وہ جب تک نہیں ہوتا ان کی سیریس ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے ان کے وعدوں کو سیریس نہیں لیا جائے گا، اور ان کا جو رویہ ہے وہ ایک نارمل اسٹیٹ کی حیثیت سے ان کو قبولیت نہیں ملے گی، ریکگنیشن نہیں ملے گی۔ اس تناظر میں انہوں نے بات کیا تھا۔